ہمارے پاس جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ہم نے تقریباً جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے ہر پروگرام میں اس واقعے کو کنڈیم کیا ہے کہ یہ رؤف حسن نہیں، کوئی بھی اور شخص ہوتا تو اس کے خلاف مقدمہ جس نے بھی یہ کیا تحقیقات ہونی چاہیے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے تمام رہنما اس کو ایک الگ روپ، ایک الگ سی شکل دے رہے ہیں اور وہ 1971 وار والی قصے کہانیاں دہرا رہے ہیں۔ جی وہاں تک تو بعد میں جاتے ہیں۔ میرے خیال سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ اس لیے ہر ایک کی زبان پر ہے کیونکہ اس کی نوعیت دوسرے حملوں سے مختلف ہے۔ آپ دیکھیے سیاستدانوں کے اوپر حملے تو ہوتے آئے ہیں، وہ ٹیررسٹ اٹیک بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو خواجہ سراؤں کی وجہ سے اس معاملے کو اور زیادہ ہائپ جو جس کو کہتے ہیں وہ ملی ہے۔ لیکن میرے خیال سے اس کی طرف آنے سے پہلے دو تین باتیں اور جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ سیاستدان چاہے حکومت میں ہوں چاہے اپوزیشن میں ہوں، ان کا تاریخ اور جغرافیہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ یس۔ اب ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ ایک صاحب اٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب جو جاپان اور جرمنی کی سرحدیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ ہاں جی۔ اب ایک یورپ کا ملک ہے، دوسرا ایشیا کا ملک ہے، اب ان کی مرضی سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، سلپ آف ٹنگ اٹس ناٹ اے سلپ آف ٹنگ، اٹس لیک آف انفارمیشن۔ اینی وے دوسرے وہی لیڈر جو ہے وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ پاکستان میں 12 موسم ہوتے ہیں، اب آپ کر لیں جو کرنا ہے آپ نے۔ تو جو مذاق اڑتا ہے نا اس قسم کی باتوں سے باہر، اس کا تھوڑا ادراک ضرور ہونا چاہیے کہ ایک لیڈر کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ویل ریسرچڈ، ویل کانفیڈنس کے ساتھ یعنی اس کے فیکٹس بہت ٹھیک ہونے جو بول رہا ہے ایٹ لیسٹ اس میں دم ہونا چاہیے۔ اب ہسٹری جو ہے وہ جو عمر ایوب صاحب نے ہسٹری کے ساتھ آج جو تماشا کیا ہے اس کے اوپر خاموش نہیں رہا جا سکتا، تو ان کو ہسٹری بتانا بہت ضروری ہے۔ لیکن ہسٹری کی طرف جانے سے پہلے ایک بات انہوں نے اور کی ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ریاست کا لبادہ نہیں اوڑھنا چاہیے۔ ہاں جی۔ اگین ان کو یہی پتہ نہیں ہے کہ ریاست ہوتی کیا ہے۔ ریاست کے بارے میں پہلے روسو کی فلسفی یہ تھی کہ یہ 3 پلرز ہوتے ہیں اس کے، ایک مقننہ ہے وچ مینز پارلیمنٹ، دوسری انتظامیہ ہے وچ مین لا انفورسرز سوری، اور تیسری ہے عدلیہ جوڈیشری۔ چوتھا پلر اس کو ماڈرن دنیا میں کہا جاتا ہے کہ میڈیا از دا 4th پلر آف دا اسٹیٹ۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ریاست پر حملہ ہو تو فوج دفاع کرے گی، ٹھیک ہے، انتظامیہ کے لا انفورسر پر حملہ ہو تو وہ خود بھی کریں گے اور پروٹیکشن بھی دیں گے نا، فوج بھی کرے گی۔ عدلیہ پر حملہ ہو یا عدلیہ کا حکم نہ مانا جائے تب بھی فوج بلائی جائے گی۔ تو یہ آپ کیسے علیحدہ کر سکتے ہیں قانون نافذ کرنے والوں کو ریاست کے؟ دے آر اسینشیل پارٹ آف اے اسٹیٹ۔ فیئر انف۔ اب آنے جناب ہسٹری، وہ بہت ضروری ہے ٹھیک کرنی۔ حضرت صاحب نے یہ فرمایا کہ جو ایسٹ پاکستان جو 2 لخت ہوا تھا پاکستان اور ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بنا تھا، وہ یحییٰ خان کے فیصلے سے بنا تھا۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس کے اوپر آپ 8ویں جماعت کے بچے سے بھی پوچھیں گے تو اس کو پتہ ہے کہ اس کا نام کیا ہے۔ انہوں نے اپنے دادا کا بھی کہہ دیا تھا کہ میری گزارش یہی، وہیں سے آ رہا ہوں 1958 میں آپ کے دادا ابا نے پاکستان میں مارشل لا لگا کر 2 حصوں کو ان کے جمہوری حق سے محروم کر دیا تھا۔ کوئی 2 رائے نہیں ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ 11 سال تک آپ نے وہ مارشل لا جاری رکھا، فرام 1958 ٹو 1969۔ یہ حقائق بتا رہا ہوں آپ کو، اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ کے دادا حضور جو خود ساختہ فیلڈ مارشل تھے اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کے خلاف اگرتلہ سازش کیس کا مقدمہ قائم کیا اور ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا۔ ہاؤ کین یو سے یحییٰ خان کہاں تھے اس وقت؟ تو بنیاد آپ نے جس کو آج تاریخ دان بھی، جو پاکستان کی ہسٹری سے واقف ہے وہ بھی، اور خود بنگلہ دیش کے عوام بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دیٹ اگرتلہ سازش کیس کا قیام یعنی اس مقدمے کا قائم ہونا بنیاد بنا تھا ایسٹ پاکستان کے علیحدہ ہونے کی۔ چلیے یہ تو ایک سیٹ ہو گیا۔ آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ ایبڈو لگا کے کس نے تمام جمہوری اور سیاستدانوں کی زبان بند کی تھی، اور کس نے پھر اپنی مرضی کا ایک بیڈی سسٹم ایجاد کر کے جمہوریت کی قبر جو ہے کھود دی تھی؟ بیڈی سسٹم تو بڑا اس کا صحیح فیمس سسٹم ہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے
کہ آپ کا یہ دعویٰ کہ اس وقت ایک شخص جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے یا ملک چلا رہا ہے وہ درست نہیں ہے. آپ پھر اپنے دادا ابو سے بہت زیادہ امپریسڈ ہیں بیکاز 11 سال تک انہوں نے یہی کیا تھا. اس وقت پارلیمنٹ موجود ہے, الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے. کون سے الیکشن کے اوپر دھاندلی کے الزامات نہیں تھے بتائیں؟ پاکستان میں 9 الیکشن باقاعدہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے نا آپ, لیڈر آف دا اپوزیشن اسی پارلیمنٹ میں. یس, اس ملک میں ایک وزیر اعظم ہے. یس, اس ملک میں 4 صوبوں میں الیکٹڈ گورنمنٹ سے آپ ایک کی اپنی پارٹی ایک صوبے میں حکومت کر رہی ہے. آپ کہتے ہیں ایک شخص کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے. اگر اس کے حکم سے ہو رہا ہوتا تو آپ کے پی کے میں گورنمنٹ میں ہوتے, آپ لیڈر آف دا اپوزیشن ہوتے پارلیمنٹ میں. سب سسٹم کو تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. یہی بات تو گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ سسٹم کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں. اچھا جی, اس کو بھی چھوڑ دیں. میں تو ذرا تھوڑی سی تاریخ اور جغرافیہ ٹھیک کر رہا ہوں. جب 8 فروری کے الیکشن ہوئے, آپ نیشنل اسمبلی میں لارجسٹ پارٹی تھے. رائٹ, آپ حکومت بنا سکتے تھے. آپ کو پیپلز پارٹی نے پلیٹ پہ رکھ کے حکومت پیش کی تھی. لیکن آپ تو سمجھتے ہیں کہ سارے چور ہیں, ڈاکو ہیں. آپ کا لیڈر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ان کو لگتا ہے ہمیں 2/3 میجورٹی ملی تھی جو کہ ہمیں نہیں دی گئی. دیکھیے ان کے مخالف یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جو چور ڈاکو کے نام سے پکارتے ہیں, جو چوریاں آپ نے کی ہیں اس کا تو حساب دیں. اس کا بھی تو حساب دیں نا پہلے. آپ فرح گوگی کو چھوڑ دیجیے, اب اشا بی بی کو چھوڑ دیجیے. آپ یہ بتائیں مجھے کہ آپ کا لیڈر کس الزام پہ جیل میں ہے. تو آپ کیسے کسی دوسرے کو چور کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے جن پر چوریوں کے الزام لگائے تھے ان کو تو سب کو عدالتوں نے چھوڑ دیا ہے. وہ بتا تو رہے ہیں کہ ان کے لیڈر نے جو تحائف ملے اس کو بیچ کر بنی گالا کی سڑک بنائی تھی. دیکھیے بات یہ ہے, یہ کس نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ ایک گورنمنٹ کا کرنے والا کام جو ہے اس کے لیے اپنی گھڑیاں بیچ دیں؟ یہ آپ کے پاس چونکہ اور کوئی ثبوت تھا نہیں تو آپ نے یہ بہانہ گھڑا تھا جس کو کسی نے نہیں مانا. ٹھیک ہے, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی طرف اٹھنے والی 3 انگلیوں کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ کسی دوسرے پر الزام لگائیں. آ جائیے جناب, یہ تو تاریخ اور جغرافیہ ہم نے تھوڑا سا ٹھیک کر دیا, ٹھیک ہو گئی. یہ بہت ضروری تھا نا یہ کرنا. اب آ جائیے کہ وہ فرما کیا رہے ہیں. جی دیکھیے انہوں نے ایک تو جیسا میں نے کہا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اب بہت بڑی تحریک ایک چلے گی جو وہ پچھلے 1.5 سال سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم دیکھیں گے وہ چلتی ہے یا نہیں چلتی ہے. عماد اظہر نے بھی اس کا اندیا دیا تھا نا کل آ کے. دیکھیے ان سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ پچھلے 1 سال سے تھے کہاں پہ. ہاں ٹھیک ہے, ان کے والد نے بھی الیکشن لڑا. دوسری بات یہ ہے کہ خود دل میں خدشات بھی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلم اقبال نے کوئی بیان دے دیا ہم تو نہیں مانیں گے اس کو. بھائی پہلے بھی لوگ بیانات دے کے ہی آپ کی پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں نا, جن کو آپ اب واپس لانے کے لیے مرے جا رہے ہیں. یاد ہے نا, وہ خود بھی آنا چاہ رہے ہیں بخاری صاحب. انہیں پتہ ان کا بقا انڈر دا امبریلا وہ پیپلز پارٹی کی یا IPPs کے رہ نہیں سکتے نا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ وہ آنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں آنا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی کے اندر خواہش موجود ہے ان کو واپس لانے کی. رائٹ, ہاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے, اس طرح کی لیڈرشپ اب پارٹی میں نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ اٹھانے کی کوشش کی ہے جو حملہ ہوا ہے رؤف حسن صاحب کے اوپر. ہم نے ان آل سینٹی اس کی بھرپور مذمت کی. جو کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو, جو سپوکس پرسن ہوں, جو نمائندے ہوں, ان کے اوپر اس قسم کے حملے کو آپ کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے. بالکل. اس کی تہ میں جانا چاہیے, ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے. ہم نے کل بھی یہ کہا تھا, ہم نے پرسوں بھی یہ کہا تھا. رانا ثناء اللہ تو کہہ رہے ہیں اگر بات یہاں تک آ گیا تو پھر بہتر ہے صلح ہی کر لیں. اب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے انہوں نے جو کل پروگرام کیا ہے مسکرا کے اور کہہ کے لگا کے وہ مزہ لینا چاہ رہے تھے نا, وہ اس قسم کی ریڈیکلس صورتحال سے آپ پھر اپنی جو گمکری ہے وہ تو کھیلتے ہیں نا. تو رانا ثناء اللہ صاحب لیکن ویسے یہ ڈٹرمنڈ ہے کہ ثناء اللہ صاحب بار بار ان کو ابھی بھی ٹیبل ٹاک کے لیے کہہ رہے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ان کو ٹیبل ٹاک ان سے کرنی نہیں ہے, ان کو امید ان سے نہیں ہے, ان سے ہے. آپ ان سمجھ رہی ہیں نا. جی جی یا میں ایکسپلین کروں کچھ؟ نہیں, کل انہوں نے بڑے اچھے سے غلائی مخلوق کہہ دیا تھا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہم نے خط لکھنے کا بھی ایک تذکرہ کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو ایک سیگمنٹ ہم نے پورا اس پہ کیا تھا کہ حضرت صاحب خط لکھنا چاہ رہے ہیں آرمی چیف کو. یعنی وہ پھر میں دہرا دوں گا غالب کا شعر جو ہے وہ مجھے وہ کیا ہے, کیا ستم ہے یا کیا قیامت ہے کہ جس سے دوا لینی ہے, یعنی جس نے بیمار کیا ہے, جس کے سبب بیمار ہوئے ہیں, اسی کے لوٹے سے ہم اس کا علاج اور اس کی دوائی جو ہے وہ مانگتے ہیں.
بھائی سب سے زیادہ آپ کا الزام ہے آرم فورسز کی لیڈرشپ کے اوپر، چاہے وہ باجوہ صاحب تھے، چاہے وہ فیض حمید تھے، چاہے وہ آنے والے دنوں میں پھر عاصم منیر تھے، کہ جی آپ کی پارٹی بھی انہوں نے بیڑا غرق کیا، آپ کی حکومت کا بھی بیڑا غرق کیا انہوں نے، آپ کے اوپر بھی مقدمے قائم کیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ سب کچھ ہم سنتے آئے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی چیز کا بھی اگر کوئی سالڈ ثبوت ہے، عوام کے بھی سامنے رکھیں، عدالتوں کے اندر بھی جا کے پیش کریں. عدالتوں سے جو کچھ بھی آپ کو ریلیف مل رہا ہے، وہ جو کہہ رہے تھے نا ایک شخص حکومت کر رہا ہے، اگر وہ یہ بات ان کی درست ہو تو ان کو ریلیف مل سکتا ہے عدالتوں سے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر ایک فوج کا سربراہ ملک چلا رہا ہو جس طرح ان کے دادا ابو چلاتے تھے، تو پھر ان کو کوئی ریلیف ملے گا عدالت سے؟ پھر تو تمام فیصلے وہ ایک شخص ہی کرے گا. تو اس لیے ان کو یہ ہرزہ سائی کرنے سے اینڈ آن دی ادر ہینڈ ایک وہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ اب کوئی بھی جو کیس کی ہیئرنگ ہے وہ میڈیا میں ڈسکس نہیں کی جا سکے گی، کسی بھی کیس کا اینگل ڈسکس نہیں کیا. میں تو خیر اس کو انڈورس نہیں کر سکتا، میری کمزوری ہے، اس لیے کہ جب وہ پبلک کے ایشوز جو ہے وہ عدالتوں کے اندر عدالتوں کی زینت بنیں گے، جب عدالتیں ایسے فیصلے کریں گی جن کے اوپر کوسچنز اٹھ سکتے ہیں، جب عدالتوں میں ججز کے ریمارکس ایسے ہوں گے کہ یہ پتہ لگے کہ وکیل کیس لڑ رہا ہے، تو اس کے اوپر بات تو ہونی ہوگی. وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ صرف نیشنل میڈیا کو روک سکتے ہیں نا، سوشل میڈیا کو تو کوئی نہیں روک سکتا نا. پھر وہاں پر جو کچھ ہوگا وہ پھر برداشت کرنا پڑے گا سب کچھ. تو میرے خیال سے اس طرح کے قدغن لگانا جو ہے وہ ٹھیک بھی نہیں ہے. اور مجھے روایت کے مطابق ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ اس پیمڈر کو بھی اڑا کے رکھ دیں گے، اس لیے کہ وہ سب کچھ جو کچھ وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہا ہے یا جو بھی کیسز کی پروسیڈنگ چل رہی ہے وہ اگر میڈیا میں نہ چلے تو مجھے بتائیں ججز اصل میں صرف یہ کہا ہے کہ جو ہیئرنگ لائیو ہے وہ تو آپ دکھا سکتے ہیں لیکن اس پر تجزیہ نہیں، کیونکہ ہر شخص کو انٹرپریٹ اس کو اپنے الگ طریقے سے کرتا ہے. کچھ حد تک یہ بات ٹھیک ہے لیکن کچھ حد تک یہ ہے کہ آپ نے تو بالکل ہی روک دیا نا پھر کسی بھی چیز کو ایکسپریس کرنے سے. دیکھیے یہ ان عدالتوں کی بات ہے جہاں فیصلے اور کیسز میرٹس پر دیکھے جاتے تھے، جہاں ججز کی انٹیگریٹی جو ہے وہ ایبسولوٹلی پرفیکٹ ہوتی تھی، جہاں ججوں کے نام حوالوں کے طور پہ استعمال ہوتے ہوں، وہاں وہ سب کچھ اب ماحول نہیں ہے. رائٹ. ہاں اب عدالتوں میں کس قسم کی گفتگو، ججز کے کیا ریمارکس ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ بس صرف اپنی عقل کا بھی ماتم کر سکتے ہیں اور ان کی عقل کا ماتم کرنے کا اس کا وہ تو فیصل وابدہ ہمیں بتاتے رہے ہیں، ان کا سینیٹ میں بھی انہوں نے اب دیکھیں نا ایکسپریس کیا. میچ پڑ گیا نا سیاستدانوں کے بیچ اور عدالت کے بیچ، صرف ان انگارڈڈ ریمارکس کی وجہ سے اور اس انڈیو ریلیف کی وجہ سے. آپ نے سن لیا نا جو نیشنل اسمبلی میں اور جو سینیٹ میں سپیچز ہوئی ہیں. تو ٹھیک ہے، اگر ججز نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ تماشا سر عام دکھانا ہے تو وہ تو نظر آ ہی رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ عوام کے، حکومت کے اور خود جوڈیشری کے حق میں ہے کہ اتنی انگارڈڈ گفتگو کی جائے جو زبان زد عام ہو اور پھر اچانک آپ کو محسوس ہو کہ یہ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے. ہاں، جو آنریبل ججز ہیں ان کا وقار رہنا چاہیے، بٹ آن دی ادر ہینڈ اسٹل پولیٹیشینز ہیں، وقار تو ان کا بھی ہے.